اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون۔ فذوقوا تو چکھو، بما بوجہ اس کے جو، نسی تم بھول گئے تم، لقاء ملاقات کو، یومکم اپنے اس دن کی، ھذا بے شک ہم، ھذا یہ، انا بے شک ہم، نسیناکم بھلا دیا ہم نے تمہیں، وذوقوا اور چکھو، عذاب عذاب، الخلدی ہمیشگی کا، بما بوجہ اس کے جو، کنتم تھے تم، تعملون تم عمل کیا کرتے۔ تو چلیے اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا ہے، بے شک ہم نے تمہیں بھی بھلا دیا، جس طرح تم نے ہمیں بھلائے رکھا ہم بھی تمہیں اسی طرح بھلا دیں گے۔ یعنی ان کو ہمیشہ عذاب میں چھوڑے رکھنے کو اللہ تعالیٰ نے نسیان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، ورنہ ظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھولنا ممکن نہیں۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھلا کر رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو دین کی طرف آ جاتا ہے تو اس کی ساری انجوائمنٹ ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میری نصیحت سے منہ موڑتا ہے تو اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اس کے لیے مصیبتیں بیماریاں آتی ہیں، وہ ہر وقت حسد کا شکار ہوتا ہے۔ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو اللہ بھی اس کو بھلا دیتا ہے، اصل غم میں وہ چلا جاتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں اندھا ہو جاتا ہے۔ کہا جائے گا اسی طرح تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھیں تو تم نے ان کو بھلائے رکھا، تم نے ان کو سمجھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں۔ دنیا اور آخرت کا کمپیریزن ہو نہیں سکتا۔ جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا اور اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ کو عذاب کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے، لیکن جیسا آگے بھیجا ہوگا ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ جو کچھ عمل کیا جائے گا اس کی بنا پر ہی اجر ملے گا، اس کی بنا پر ہی بدلہ ملے گا۔ ہمارے رویے ایسے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کا خوف رکھتے ہیں، استغفر اللہ کرتے ہیں، لیکن استغفر اللہ کہنا کافی نہیں، بلکہ خود نیک عمل کرنا ضروری ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے۔ جیسے زندگی گزاری ہوگی ویسے ہی عمل ہوں گے۔ مجھے اور آپ کو اپنی روٹین چیک کرنی ہے، صبح سے لے کر شام تک میرا دل کیسا ہے، کیا اللہ کی یاد اس میں موجود ہے؟ اور اللہ کی یاد رکھنے کے لیے دل زخمی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دلوں کے زنگ کو ختم کرنے کے لیے قرآن کی کثرت سے تلاوت اور موت کو کثرت سے یاد کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا
إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.